بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں افضل شاہ یوسفزئی۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور نظریہ پاکستان حقیقت میں وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور آج پوری امت اس پر متفق ہے۔ جیسا کہ انسانیت پر کام کرنا یہ سب کے اولین ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک متفقہ طور پر ایک فتویٰ سامنے آیا جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یکساں ہوئے، اور یہ 1951 کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں تمام مکاتب کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہوئے۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ 1951 میں 31 علماء تھے اور 31 علماء نے 22 نکات پر متفق ہوئے، مگر اب اس دفعہ ہزاروں کی تعداد میں علماء نے اس پر اتفاق کیا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر مسالک کے لوگوں نے اس بات پر لبیک کہا اور اس کو ایک منظور کیا، اور ریاست پاکستان نے اس کو ایک قرارداد کی شکل میں یعنی قومی بیان یا کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر منظر عام پہ لے آیا۔ آج ہمارے ساتھ اس خصوصی نشست میں تشریف فرما ہے پیر محمد فاروق شاہ صاحب۔ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت مہربانی۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے ایسی کون سی چیز ہے جو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکے؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس موقع پر مجھے بولنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس سے لے کر ہمیں کچھ 30 سال سے زائد عرصہ لگا اپنا آئین بنانے میں، تو یہ بھی مشترکہ ایک دستاویز تیار کی گئی جس پر تمام پاکستانی، چاہے وہ بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، یا گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر بستے ہیں، یا سندھ کے پسماندہ علاقہ تھر میں بستے ہیں، کراچی میں بستے ہیں، چاہے وہ پٹھان ہے، بلوچی ہے، تو انہوں نے ایک مشترکہ قرارداد جیسے آئین جو ہے وہ قوم کو ایک تحفے میں ملا۔ وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آئین پاکستان جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک متفقہ قرارداد ہے جس پر اصولی طور پر تمام قوموں اور تمام علاقوں کو اتفاق ہے۔ اب بات جب آپ نے کی ہے کہ اس کے بعد جو فرقہ واریت، قتل و غارت، اس حوالے سے پاکستان کو بڑے شدید مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان جب سے بنا ہے تو اس کا جو ہمسایہ ملک انڈیا ہے، اس کی پہلے دن سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرے، اور اس کی جو نظریاتی بیانی ہے، جو اسلام کے نام پر پاکستان کا جو قیام عمل میں لایا گیا، اس کو کمزور کرے۔ اور آپ یہ تاریخ اب اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ انڈیا جو 1 ارب سے زائد لوگوں کا ملک ہے، اس کی یہ کوشش پہلے دن سے تھی کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے، پاکستان کے فنڈز کو روکا گیا تاکہ پاکستان کی معیشت جب کمزور ہوگی، عوام میں بے چینی ہوگی اور اس کی وجہ سے فساد اٹھیں گے۔ الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے دیگر جو زعماء اس وقت سیاسی رہنما تھے، انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس مسئلے کو ڈیل کیا۔ تو دہشت گردی کے خاتمہ اور اس کی جو پھیلاؤ ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ کے خیال میں، آپ بہت زیادہ کالم بھی لکھتی ہو، آپ اس حوالے سے آپ کی بہت سی اشاعت بھی ہے، علماء کا کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا زبردست اور عام سوال آپ نے کیا ہے، اور بڑے ہی یہ اس جو موضوع ہے اس کے ریلیونٹ ہے۔ بہت عام کردار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کتنا پاکستان کو ماڈرن بنانے کی، پاکستان کو لادینیت کی طرف دھکیلنے کی، پاکستان کو اس رسول اللہ سے محبت کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی دستبردہ NGOs کے ذریعے، بعض انڈین لابیز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، خفیہ اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر لادینیت ہو۔ تو میرا یہ خیال ہے علماء کا کردار انتہائی اہم ہے۔
آپ دیکھیں کہ جس طرح میں نے بات کی 1973 کا آئین ہے، اس کے بعد جو پیغام پاکستان کا بیانیہ ہے تو اس پر 1800 اور اب سنا ہے کہ اس کی تعداد 4000 کے قریب علماء کا ایک متفقہ بیانیہ قرار دینا، یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور علماء کا رول اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ابھی بھی عوام، پاکستان کی عوام، پاکستان کے مرد و زن علماء پر اعتماد کرتے ہیں، اور جمعہ کے اجتماعات ہوں، عید کے اجتماعات ہوں، محفل میلاد ہو یا محرم ہو، تو اس پر وہ علماء اور اہل علم کے پاس حاضر ہو کر اپنے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے مواعظ کو سنتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ علماء کا کلیدی کردار ہے رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اور فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے۔ علماء کے رول کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انسانی حقوق میں مذہب کا کردار کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، مذہب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انسانی حقوق کا علمبردار ہو سکتا ہے؟ آج ہم یورپ کے حوالے سے یا دیگر ملکوں کے حوالے سے وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ جی آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمیں تو تاریخ بتاتی ہے، ہمیں تو سیرت کی کتابیں بڑا واضح بتاتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چارٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا ہے، صرف یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ دیکھیں اس میں بالخصوص حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورتوں کا خیال رکھنا، عورتوں کی عزت، ان کا حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے رسول اللہ کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے۔ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا بیانیہ ہے جو اتنی قدر افزائی کر رہا ہو؟ اور آج سے 1500 سال پہلے کی بات کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی صاحبزادی آتی تو آپ ان کے ہاتھ چومتے، ان کا ماتھا چومتے۔ تو آپ بتائیں کہ اپنی چادر کو ایک اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے لیے بچھا دے تو اس سے بڑا کیا تعلیم ہوگی پوری امت کے لیے یا پوری انسانیت کے لیے؟ ایک پیغام دیا رسول اللہ نے کہ ہم عورت کی قدر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عورتوں کے کردار کے حوالے سے مسلمانوں کی تاریخ روشن واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے واقعہ اس طرف لے کے گئے خواتین کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کی آواز ہے اس وقت بڑی شدت سے اٹھ رہی ہے، اور اس میں کتنا دم ہے؟ حکومتی وقت تو کافی حد تک بل پاس کیے، مگر کچھ خواتین ایسی بھی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج اور ریلیاں نکالتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہمارے آئین کے مطابق ان کو حقوق جو مل رہے ہیں کیا یہ کافی ہے یا اس میں کوئی اور گنجائش کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک چیز ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آئین ہے جو ہمیں بولنے کی، چلنے کی، آواز اٹھانے کی آزادی دیتے ہیں۔ ہم 21 سینچری میں رہ سکتے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کی آواز کو مقید کر دیں، آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کو قید کر دیں۔ آج عورت کو آپ کے ساتھ چلنا ہے، چاہے آپ اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر عورتیں اپنے حقوق کے لیے، جیسے دیکھیں اگر ہم اس پہ بات نہ کریں تو یہ ہماری خیال ہو سکتا ہے، لیکن لوگ اپنے بہنوں کو، اپنے ماؤں کو جائیداد میں زمینوں کا حصہ نہیں دیتے، اور جب عورتیں حصہ مانگتی ہیں تو کبھی قتل کر دی جاتی ہیں، کبھی ان کو قید کر دیا جاتا ہے، کبھی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ تو بالکل میرا خیال ہے کہ عورتوں کو آزادی کے متعلق، جو ان کے حقوق کے متعلق گورنمنٹ نے بھی جو قوانین پاس کیے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو نئی آئین سازی ہو رہی ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، اس میں عورتوں کو کردار کو متعین کیا گیا ہے۔ بس ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں خواتین کی حقوق کے حوالے سے، ان کی وراثت کے حوالے سے، مگر آپ کو، کیونکہ آپ اس معاشرے کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ لگاؤ ہے، اس معاشرے میں آپ ہیں، کیا ہمارے علماء اور ہمارے مکاتب فکر کے لوگ یہ بات کیوں نہیں بتاتے، اس بات سے کیوں تدراک کرتے ہیں خواتین کو حصہ دینا؟ کیونکہ ان کا اللہ نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے ان کا حصہ، مگر علماء اس پہ خاموش ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ علماء بالکل خاموش نہیں ہیں۔ آپ یہ ایک مس کنسیپٹ ہے جو علماء کے خلاف۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا اس کو ہر فورم پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ہر جلسے میں، ہر خطاب میں، اور لوگوں کو لٹریٹ کریں؟
مجھے آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے کوئی ایک عالم بتائیں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں جس نے خلاف بیان دیا، وراثت کے بارے میں کس عالم کی جرأت ہے کہ رسول اللہ کے تعین کردہ حقوق خلاف کو بالکل نہیں بولا، مگر ان کی حق میں بیان دینا تاکہ ہمارے مرد حضرات کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کا حق ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے ان کو وراثت میں، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر بات کم ہے تو اس کو اور سینس میں یعنی مختلف عنوان کے ساتھ اس کو لوگ بتائیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایجوکیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں معاشرہ سماج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنا جو قومی ہمارے پاس ماڈرن ہے، ٹیلی ویژنز ہے، ریڈیو ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، جائیداد میں، وراثت میں حصے کے حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے۔ علماء بھی کرتے ہیں، میں بالکل جانتا ہوں ایسے علماء کو جو کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بے خبر نہیں ہیں، بالکل بولتے ہیں۔ میرے والد جسٹس پیر کرم شاہ لذری رحمۃ اللہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کی بات کی اور ان کی تعلیم کے بارے میں بات کی، ان کے اور جو جائز مطالبات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے رہے، اور ہمارے پاس بہت مقتدر علماء ہیں جنہوں نے بڑے واضح طور پر خواتین کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھائی ہے۔ تو ریاست کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بالکل، ریاست کو کردار۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کیسز ہے، جس طرح نور مقدم کا کیس ہے یا اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ حکومت کیا وجہ ہے کہ حکومت اس میں سنجیدہ تو تب ہے جب خبر سامنے آ جائے، مگر اگر ہم چھوٹے لیول پہ، آپ کیونکہ لکھاری بھی ہے، آپ نے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی، آپ کے خیال میں اس معاشرے میں ہم اس کو کم کرنے کے لیے، اس کو ریمیڈی کی طرف لانے کے لیے کیا تجویز ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا، ٹی وی، یوٹیوب نے ہمارے جو خاندانی نظام ہے اس پر کاری ضرب لگائی۔ آج کل آپ دیکھیں، نہ باپ کو فرصت ہے موبائل سے، اگر وہ آفس سے آتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، ماں ہیں تو وہ یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں۔ تو میں ان دونوں صورتوں میں حکومت کا اپنا رول ہے اور وہ کر رہی ہے، لیکن جو ہمارا معاشرے کا بہترین اور مضبوط اور محفوظ تعلیمات دینے کا ادارہ تھا، وہ گھر ہے، جہاں ماں، باپ، دادی، دادا اور چچا اور یہ لوگ موجود ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے والدین کی طرف سے غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا، جو ہمارے سکولز ہیں، جیسے کچھ ماڈرن سکول ہیں، کچھ سرکاری سکول ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا استاد ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آج پیرنٹس کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے اے اسٹار چاہیے، مجھے 100 میں سے 99 نمبر چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں کبھی بچوں نے فیل ہونے پہ خودکشی نہیں کی۔ آج 85 سے لے کے 90% بچہ نمبر لے رہا ہے اور وہ خودکشی کر۔ یہ بے اطمینانی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بھی ایک، اور معاشرے کی وجہ سے ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 85 سے کم نمبر لیں گے ہم انسان نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے سماج کو، والدین کو اور بالخصوص میڈیا کو، آپ جیسے جن کی آواز کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے، وہ اس بات کو کریں کہ بچوں کو ریلیکس رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، آج کوئی ٹیوشن سینٹر کھل گئے، ایجوکیشن کاروبار بن گئی، تعلیم و تربیت کا معیار گر گیا، اخلاقیات پستہ کی طرف جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں والدین، اساتذہ اور معاشرہ، تینوں لوگ ان کا رول ہے، ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ایک اور المیہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کم عمر شادی، اور کیونکہ اس کا جو دن بدن اس کے میں زیادہ، یعنی اس کی تعداد میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، علماء اور مکاتب فکر اس بات کرنے سے کیوں دریغ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ آپ تیسری دفعہ علماء کو مورد الزام دہرا رہے ہیں۔ یہ میں اس سے بس صرف بات یہ ہے کہ اصل میں معاشرے میں صاف فگر جو ہے وہ لوگ دکھاتے ہیں، صاف لوگ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام سزا جزا ہر چیز میں ہے، اسلام میں سب سے زیادہ ریلیکسیشن ہے، اسی وجہ سے، تاکہ اس کنٹیکسٹ میں آپ۔ جی، میں بالکل آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں۔ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں بچوں کی شادی کے حوالے سے کسی واضح عمر کا
تعین نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کچھ نشانی ہیں جو مردوں میں بلوغت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے حوالے سے۔ اب ہم یہ چلتے ہیں کہ موجودہ آج سے 1400 سال پہلے کی کیفیت کیا تھی اور آج موجودہ حالات میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ میں اس پہ میرا یہ نقطہ نظر ہے، اور اس جہاں پر اسلام بھی اور آئین پاکستان بھی ہمیں یہ آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں، ان کی تعلیم پہ توجہ دیں، ان کی صحت پہ توجہ دیں۔ بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کی ارلی شادی کر دیتے ہیں، یا اسپیشلی ہم بچیوں کی بات کر لیں، تو کیا موجودہ حالات میں ناقص خوراک، ناقص انوائرمنٹ اور پولوشن کے اثرات مرد و زن پر برابر ہو رہے ہیں؟ لیکن اس کے زیادہ اثرات ایک ایسی بیٹی پہ بھی ہو سکتے ہیں جس نے آگے ایک نئی نسل کو جنم دینا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یا پچھلی حکومتوں نے، انہوں نے واضح طور پر اس کی ایک 18 سال سے کم کا اگر تعین کیا گیا ہے، یا 18 سال کے بعد کا اس حوالے سے اگر قانون سازی ہے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بیٹی جس طرح آپ دیکھیں فوج میں ہماری کیپٹن جنرل تک پہنچ گئی ہیں، پولیس میں DIG SP تک پہنچ گئے ہیں، AC DC کمشنر اور ڈاکٹرز ہیں، تو اگر وہ اپنے شعبہ کے انتخاب کے حوالے سے اگر وہ ان کی عمر ایک حد سے بڑھ بھی جاتی ہے، تو ایک عظیم مقصد کے لیے شادی کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور علماء کو بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ بہت کم عمری میں بچیوں کی شادی سے ان کی صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے نفسیات کے مسائل ہوتے ہیں، پھر آگے وہ تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، تربیت پھر وہ اس لیول کی نہیں ہو سکتی جس کی آج ضرورت ہے۔ تو ماں کو تو جیسے میں مثال دوں گا، فوجی کو اگر آپ میدان جنگ میں بھیجتے ہیں تو اس کو آپ ہتھیار نہ دیں، اس کو آپ جوتا نہ دیں، اس کو آپ ہیلمٹ نہ دیں، بلٹس نہ دیں، پانی نہ دیں، تو آپ وہ کیسے جنگ کریں گے؟ اسی طرح ہماری بچیاں ہیں، تو ان کو ضروری ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کی تعلیم کی جائے، ان کے صحت کے حوالے سے ان کو تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے، اور پھر شادی جیسا عظیم بندھن جو ذمہ داریوں کا ایک سمندر آپ کی طرف رخ کر لیتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بچیوں کو ان ذمہ داریوں سے، بچوں کو بھی، مردوں کو بھی ان ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ شادی تو کر رہے ہیں، لیکن آگے دیکھیے آپ کے لیے ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو بالکل حکومت کو، میڈیا کو کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے لوگوں کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے، اسپیشلی محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، اور علماء بھی ضرور اس بارے میں اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اور وہ بڑی مثبت رائے اور بڑی حوصلہ افزا رائے۔ پاکستان میں ایک اور فضا بھی ہے، وہ نفاذ شریعت کے حوالے سے جو بمبر یا خودکش حملے مختلف اداروں کو ٹارگٹ کرتے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات اور ان واقعات کو؟ دیکھیں، شریعت کا نفاذ، پہلے تو اس پوائنٹ کو سمجھنی چاہیے، شریعت کو آپ صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ پر نہیں قید کر سکتے۔ شریعت ایک آفاقی پیغام ہے جو زندگی کے ہر پہلو پہ لاگو ہوتا ہے۔ تو میرا یہ آپ سے یہ ہے کہ وہ لوگ پھر جو شریعت کی نفاذ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے دہشت گردی کی عمل کو اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے خودکش حملے کرتے ہیں، تو یہ پوائنٹ شاہ صاحب بڑا سمجھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ اس کو گزارنے کا اختیار انسان کو ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کا یا کسی کی جان کو ختم کرنے کا آپ کے پاس اختیار نہیں۔ تو ہم جب شریعت کے حوالے سے وہ رویہ اپناتے ہیں جو انسانیت کے لیے دکھ تکلیف کا باعث ہو، تو اسلام کبھی بھی ایسے رویے کو سپورٹ نہیں کرتا۔ مثلا آپ خودکش حملہ کرتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ کون سے اسلام نے، سیرت کی کس واقعہ نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ خودکش جیکٹ پہنیں اور آپ بھی مر جائیں اور خود بھی مر جائیں؟ اسلام ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔
اور میرا یہ بالکل اس پر ایسے لوگوں کو میں بالکل اسلام کی قریب نہیں سمجھتا، بلکہ ان کا عقل اور فہم جو ہے وہ کم تر ہے. انہوں نے اسلام کے ایک حصے کا مطالعہ کیا ہے، پورا مطالعہ نہیں کیا. اور بعض لوگ پھر آپ کو پتہ ہے بعض قوتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں. پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ ان لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اور افواج پاکستان اس ایٹمی ایسٹ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے جوان سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں. ہم وہ وقت یاد کریں جب لوگ کہتے تھے کہ تربیلا سے اسلام آباد 60 کلومیٹر ہے یا 90 کلومیٹر ہے، تو بھائی جی اسلام آباد پہ قبضہ ہو رہا ہے. تو آپ بتائیے یہی افواج تھی، یہی ہمارے غیور ماؤں کے بہادر اور دلیر بیٹے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی اور دہشت گردی کو دھکیل باہر کیا. ہم اس بات پہ کیوں نہ سپاس پیش کریں اپنی افواج کو، اپنے مجاہدین کو، اپنے وہ شہداء. آپ ذرا تصور کریں ان ماؤں کا غم جس کا بیٹا چلا جائے. آپ اس بیٹی اور بیٹے کا غم کا تو تصور کریں جس کا باپ اس کو ملنے نہیں آتا، وہ دروازے پہ ٹکٹکی لگا کے اس کی بیٹی اس کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ سیاچین کے یکبستہ پہاڑوں پر اپنے وطن کی حفاظت کی ڈیوٹی دے رہا ہے. اس بیوہ کا درد محسوس کریں جس کو اپنے 3 بچوں کا باپ کے بغیر ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے معاملات کو دیکھنا ہے. تو بات کرنی بڑی آسان ہے، جان دینا بہت مشکل ہے. آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے جی، کون سا بھائی مفت کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. اچھا جی چلیں میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، ذرا آپ جائیے اس بارڈر پہ جائیں، جان دیں. پھر کیا آپ جان کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کے پاؤں کی خاک کو اتنی فضیلت دی ہے کہ وہ ہزاروں عابدین پر، ہزاروں جو اولیاء ہیں ان پر فضیلت رکھتا ہے. اس کے خون کا گرنے والا ایک قطرہ وہ کئی ہزار لاکھوں عبادتوں سے افضل ہے. تو ایسا لوگ جو ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لگے ہیں، تو انہوں نے پہلے بھی دہشت گردوں کے ان عزائم کو ناکام کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں اپنے پاک فوج پر فخر ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنا ان کے دان کھٹے کریں گے. آپ دیکھ لیں انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا اسرائیل کا گٹھ جوڑ دیکھ لیں. کلبھوشن یادو کہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی نندن کو پاکستانی ایئر فورس نے کیسے پکڑا، گردن سے پکڑا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مودی کو کیا پیغام دیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں افواج پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جو عمل ہے، آپ باتیں ٹی وی پہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے انٹلیکچوئل ٹاکس کر سکتے ہیں، لیکن آپ جائیے ذرا وانا میں جا کے دکھائیں مجھے، آپ میجر کرنل کو شہید یا کوئی مجھے دکھائیں کوئی انٹلیکچوئل شہید ہوا وہ اس جگہ پہ. ہمارے بچے بچیاں ہیں، ہمارے لیے خون کی قربانی دے کر ہمارے معاملات، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل قرآن اور اسلام نے بڑا واضح پیغام ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فتنہ پرور لوگوں کو کیسے، کیا عمل تھا. رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ان کی بیخ کنی کر دو. پھر صحابہ نے بھی کہیں بھی فتنہ ابھرا اس کا بڑا مؤثر طریقے سے جواب دیا. بالکل یہ کوئی شریعت کا نفاذ کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ بلکہ را کا ایجنڈا ہے، یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے، یہ ان قوتوں کا ایجنڈا ہے جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں. پھر صاحب ایک اور اہم بات، جہاد کا اعلان حکومتی وقت کرے گا، اور حکومتی وقت تب کرے گا جب ملک میں حالات خراب ہو. اس وقت جو حالات ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ جہاد، یہ دیکھیں ہم نے لفظ جہاد کو بڑا ہی کنفیوز کرتی ہے. ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جب شریعت کی بات کی جاتی ہے، جب جہاد کی بات کی جاتی ہے. میں کوئی صورت ایسی نہیں دیکھتا، نہ ہمارے علماء یہ دیکھتے ہیں، نہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہمارے رائٹرز ہیں یا ہمارے فلاسفر ہیں. مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ ان میں سے کسی وہ اس جہاد کے اس پیٹرن کو کوئی سپورٹ کر رہا ہو. یہ بالکل ریاستی معاملہ ہے اور حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے
جہاد جنگ کرنے کا اعلان کرے یا مقتدر ریاستی جو ادارے ہیں وہ حکومت کے جو زیر اثر کام کر رہے ہیں، زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں میں بیٹھ کے اعلان کر دے، وہ کھیتوں میں بیٹھ کے اعلان کر دے کہ جی جہاد ہو گیا، یا وہ کسی ممبر پہ بیٹھ کے جہاد کر دے۔ اسلام نے ایسے کسی رویے کو پسند نہیں کرتا، نہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اور ہمیں ویسے بھی جو اسلامی دور کی جتنی ریاستیں ہیں، چاہے بغداد کی ریاست ہو، چاہے آپ مدینہ کی ریاست ہو، ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اسی طریقہ اور ڈھنگ سے ہی کام کیا جا سکتا۔ یہ انڈیویجول جو جہاد ہے اس کے حوالے سے کوئی بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ پیر فاروق شاہ صاحب نے جو قرآن تفسیر کا جو مجموعہ ہے 6 جلدوں کا، اس کو سمرائز کر کے ایک خلاصۃ القرآن کے نام سے ایک تفسیر لکھا ہے، جس میں بہت آسان الفاظوں میں اس کو سمرائز کیا ہے۔ اس حوالے سے پیر صاحب آپ بتائیں کہ اس کی خاص وجہ کیا ہے، اور اس جو آپ نے سمرائز کی اس میں ایسے کون سے خاص پوائنٹس ہیں؟ یہ بیسیکلی میری بچپن سے یہ خواہش تھی کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور پھر جہاں میں جس خاندان میں پیدا ہوا، میرے والد جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ، وہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن اور سیرت نگار تھے، اور پھر الازہر یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ پھر مدارس کا ہمارا اپنا ایک نظام ہے، وہاں عربی اور اس طرح کے علوم ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کو محسوس کر رہا تھا کافی عرصے سے کہ ہماری اکثریت عوام قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، قرآن کو صبح شام پڑھتی ہے، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ تو لیکن مجھے ایک چیز پریشان کرتی تھی کہ جب میں ان سے مسجد میں جا کے ملتا تھا کہ بابا جی، اماں جی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ سارا ہلاتی تھی کہ مجھے نہیں مطلب پتہ۔ تو پھر میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں قرآن کو آسان لفظوں میں، قرآن کا جو پیغام ہے اردو زبان میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اب آپ دیکھیں، جب میرے بچے 2009 میں سکولوں میں جانے لگے اور میں نے ان کو قرآن کی تعلیم دینی شروع کی، تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یار یہ تو ہر بچے کا مسئلہ ہے کہ اس کو اذان ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے، حی علی الصلاح کا کیا مطلب ہے، قد قامت الصلاح کا کیا مطلب ہے، ہم جو سجدے میں دعائیں کرتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ جب تک ہمارے لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم اپنے رب سے کیا کلام کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری صورت ہے الحمد، سورت فاتحہ، اس کو میں ہم اپنے رب سے کیا دعائیں کرتے ہیں، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھی بنا، ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے اچھے اور نیک لوگوں کا راستہ ہے، ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما، اور رب کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، پھر میں نے یہ تجربہ اپنے بچوں پہ کیا کہ ان کو جوں میں قرآن پڑھاتا، ان کو ساتھ ساتھ اس کا فہم بھی اور ترجمہ بھی۔ اور پھر جب 2018 میں میں نے اس خیال کو پھر اپنا عملی جامہ پہنایا، اور میں نے اپنے والد پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس کو کا خلاصہ کیا، اس میں قرآن کا ترجمہ اور ان کی جو مکمل تفسیر ہے اس کو ایک جلد میں لکھا، تاکہ عام لوگ جو اردو فہم ہیں ان کو قرآن کا جو بنیادی میسج ہے، پیغام ہے، وہ ان تک پہنچ سکے۔ یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ مجھے لگا۔ پہلے خلاصۃ القرآن کے حوالے سے میں نیوز پیپر پہ رمضان المبارک میں قسط وار روزانہ 1 رمضان سے 30 رمضان تک خلاصۃ القرآن لکھتا رہا ہوں۔ پھر بعض لوگوں نے میری توجہ دلائی کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں، اور بچوں اور ایسے لوگ، یہ علماء کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مائیں بہن گھروں میں ہیں، ان کے لیے عام فہم زبان میں ہم نے کام کیا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے بچوں کو قرآن کی سمجھ آئے گی، قرآن میں کس ایشو، جیسے آپ نے وراثت، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، سورۃ نساء پڑھیں گے تو ان کو عورتوں کے حقوق کا پتہ چل جائے گا۔ جیسے آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے تو قرآن بتا دے گا کہ جی قرآن
میں دہشت گردی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ آپ نے جہاد کی بات کی تو قرآن بتا دے گا کہ یہ ریاست کا حق ہے، آپ ایک انڈیویجول اس کو جہاد جاری کا حکم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، حج کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو ہمارا بچہ اسکول میں ہی سمجھ جائے گا تو آپ خود سوچیں کہ جب اصل پیغام ہمارے بچوں اور بچیوں تک پہنچے گا تو ہم وہ دہشت گردوں سے بھی دور ہٹیں گے، وہ ایسے رویوں کو بھی حوصلہ شکنی کریں گے جس میں عورت کو پست سمجھا جاتا ہے، عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ماریں گے۔ جب کوئی بڑا ان کو عورت کے حقوق سے محروم کرنے کی تحریک کا حصہ دار بنائے گا تو وہ لڑکی خود سمجھ جائے گی کہ میرا قرآن مجھے حق دے رہا ہے، یہ آج کا چودھری، آج کا کوئی اور ملا یا کوئی اور اسلام کا ٹھیکیدار میرے حق کو کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ حق تو مجھے رب نے دیا ہے، میرے رسول نے دیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ بچیوں کو، عورتوں کو، گھر میں بیٹھی خواتین کو، مزدور کو یہ ایک ایسی آسان سی کتاب لکھی جائے جو ان کی مددگار ہو۔ تو یہی میرا مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنی عوام تک قرآن کے پیغام کو آسان طریقے سے پہنچانا ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک ہے، مگر کچھ ناقدین مدرسہ چلانے کے لیے اپنے نام سے ایک برانڈ متعارف کروایا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ برانڈ جائز ہے؟ یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی عوام اسلام سے محبت کرتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ اپنے اسلامی اداروں کو، مدرسوں کو اپنی زکوٰۃ، اپنے جو ان کی وافر رقم ہے، اپنی جو ہے اس میں سے وہ مدرسوں کو اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کاروبار کا، علماء کا کاروبار کرنا یا اس کاروبار کو اسٹیبلش کر کے اس سے مدارس کے جو معاملات ہیں ان میں وسعت پیدا کرنا، سہولتیں دینا، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کی ایک تقدس ہے، ایک دائرہ ہے۔ تو میرا یہ ویسے تو کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارتی سفر کیے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری جو ام المومنین ہیں، ان کے اپنے تجارتی قافلے روانہ ہوتے تھے پوری دنیا میں اور وہ تجارت ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن علماء کا برانڈ کے طور پر اپنے دین کے نام کو برانڈ کے طور پر بیچنا یا اپنی شخصیت کو برانڈ کے نام پر فروخت کرنا، میرا خیال ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس میں بہتری یہی ہے کہ ہم دین کو اتنا سادہ، سہل اور اتنا واضح رکھیں کہ لوگوں کے دل میں رائے برابر بھی اپنے علماء کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو۔ میں تجارت کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں دین کو ایز اے برانڈ استعمال کر کے اور جس سے میرا خیال ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی حقانیت پر تو ان کا ایمان ہے، لیکن دین کے وارثین کے حوالے سے شاید ان کے رائے میں کچھ تبدیلی آئے۔ میرا تو یہی خیال ہے۔ پیر صاحب، اس وقت سنو ایف ایم کے تھرو 80 سے زیادہ شہروں میں آپ کی آواز سنی جاتی ہے اور سنو ڈیجیٹل کے تھرو آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ پیر صاحب، اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ آزادی کی نعمت کو عام نہ سمجھیں۔ اگر آزادی کی قیمت پتہ کرنی ہے تو کشمیر میں قید، 2 سال سے قید، لوگوں سے پوچھیں آزادی کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خیرات دنیا کو ملی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ جو ہم اس خطہ کو پاکستان کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں عراق کے حالات کو دیکھیں، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، عمارتیں نیست و نابود ہیں۔ آزادی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں
تو آپ اپنے وزیر اعظم کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اسی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر آپ افواج پاکستان جو اپنے خون سے ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کر لیتے ہیں۔ تو کیا اتنی بڑی آزادی، اتنی بڑی نعمت، ذرا پوچھیں نا فلسطین کے لوگوں سے جہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا ان کو بیت المقدس میں، آپ جاتے ہیں اپنی مسجد جہاں چائے بناتے ہیں، اپنا نماز پڑھتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں آپ اور تبلیغ کرتے ہیں، کتنی آزادی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزادی کی اس نعمت کی ہم نے قدر نہ کی تو ہمارے سے یہ آزادی چھن نہ جائے۔ آپ جائیں سیریا کو دیکھیں، آپ سیریا کے مسلمانوں سے پوچھیں آزاد ہیں کیا؟ آپ جائیں لبنان کے لوگوں سے پوچھیں کیا وہ آزاد ہیں؟ آپ جائیں یمن کے لوگوں سے پوچھیں کیا وہ آزاد ہیں کہ ان کے گھروں کو بم مارے جا رہے ہیں؟ جائیں دیکھیں ہمارے پڑوس افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دنیا کی طاقت آتی ہے، تماشا لگاتی ہے، کھیل بگاڑتی ہے اور اس کے اثرات پاکستان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ دوسری قوت اس کے جواب میں آتی ہے، 20 سال رہتی ہے اور رات کے اندھیرے میں بھاگ جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے لوگوں نے کتنی قربانیاں، مسلمان کس تکلیف میں ہیں۔ تو میرا یہ سب بھائیوں سے یہ پیغام ہے، پاکستان کے کراچی سے لے کر خیبر تک اور خیبر سے لے کر گلگت بلتستان تک اور کوئٹہ سے لے کر تربت تک جو لوگ اس دنیا میری بات کو سن رہے ہیں وہ پاکستان کے اس نعمت کا اللہ کے آگے شکر ادا کریں اور اس کا احسان مانیں کہ اس نے ہم ایک ایسا خوبصورت ملک عطا کیا جہاں ہم آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارے مسائل ہیں لیکن آپ یقین رکھیں وہ مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان کیوں دنیا کی نگاہ میں کھٹکتا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی مجھے کتنے 52-53 ملک ہیں اسلامی، کوئی دکھائیں کوئی ایٹمی پاور ہے کیا؟ ہمارے ان کے گھروں میں تیل کے کنویں بھی ہیں، ان کے پاس کاروبار بھی ہیں، فیکٹری ہیں۔ یہ جذبہ ہے پاکستانی کا کہ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج دیکھیں ہم آپ میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھیں، ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس بہترین ادارے ہیں، ہمارے پاس بہترین سکول ہیں، ہمارے پاس بہترین کالج ہیں، ہمارے پاس بہترین ہاسپٹل ہیں، ہمارے پاس موٹر وے ہیں، شاہراہیں ہیں، وادیاں ہیں، دریا ہیں۔ کیا نہیں ہے جو میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا۔ تو میرا خیال ہے ایز اے پاکستانی اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت کریں، اس کی معاملات میں باخبر رہیں اور جہاں کوئی بھی، چاہے وہ NGO کے پردے میں ہو، چاہے وہ کسی اور دہشت گردی کے پردے میں ہو، جو بھی بندہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کرے، آپ ایز اے پاکستانی، چاہے آپ عورت ہیں، مرد ہیں، بیٹی ہیں، بیٹا ہیں، نکلیں اور اس کا منہ توڑ دیں جو پاکستان کے خلاف بات کرے۔ تو میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ اس اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کریں۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے سنو FM اور سنو ڈیجیٹل کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اپنے تجزیہ اور اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سنو ڈیجیٹل یوٹیوب پہ ہمارا جو پیج ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سنو FM 89.4 فیس بک پر اس وقت لائیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی آپ جو ہمارا پیج کو لائک کریں۔ تو انشاءاللہ ملاقات رہے گا ایک نیکسٹ ویڈیو، ایک نیکسٹ سیشن کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔